الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کل کا ایک نقطہ ہے اس کو پہلے ہم واضح کریں گے۔ یہ ہمارے پاس ایک شعر تھا، یا صاحِ یا زامر العن سے، یہاں پہ شاہد مثال ہمارے پاس کیا ہے، یا زامر العن سے۔ تو یہاں پہ جب ہم پوچھیں گے کہ یا حرف ندا ہے، لا محل لہ من الاعراب مبنی علی السکون، زا جو ہے وہ منادہ مفرد ہے، حاضہ جو ہے ہائے تنبیہ گر گئی ہے، زا اس میں اشارہ ہے اور منادہ مفرد ہے۔ تو جب منادہ مفرد ہے تو منادہ مفرد کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، مبنی علی الضم کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم زا کو کیا کہیں گے کہ زا منادہ مفرد ہے، مبنی علی الضم ہے، لیکن ضمہ اس کا ظاہر نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے، مبنی علی الضم المقدر ہے، زا مبنی علی الضمۃ المقدرۃ، یوں کہہ دیں گے۔ جب آپ نے ضمہ مقدرہ کی بات کی تو پھر مقدرہ کی جب بھی آپ بات کرتے ہیں اعراب میں، وہاں پہ آپ کو ساتھ ایک چیز لکھنی ہوتی ہے کہ ظاہر بھی کیوں نہیں ہوا یہ ضمہ، ظہور سے کیا چیز معنی بنی ہے، ظہور سے آپ کیوں متاثر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لتعذر ظہور ضمت، کل ہم کیا کہہ رہے تھے، لتعذر ظہور ضمت علی الالف، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ضمہ کا الف کے اوپر ظاہر ہونا متاثر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس کی اصل وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ضمہ کا الف کے اوپر ظاہر ہونا کیا متاثر ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لتعذر ظہور ضمت لاجل سکون البناء الاصلی، بناء اصلی کے سکون کی وجہ سے جو بناء عارضی ہے اس کا ضمہ کا ظاہر ہونا کیا ہو گیا ہے، متاثر ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے مبنی ہونے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ بالاصل مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شروع سے، یعنی جسے کیا کہتے ہیں، بناء اصلی کہتے ہیں، اور یا پھر مبنی کیا ہوتا ہے، مبنی بالعرض ہوتا ہے، یعنی بنا اس کی کیا ہوتی ہے، عارض ہوتی ہے۔ زید کی ہمارے پاس مثال ہے، تو زید کو ہم کیا کہتے ہیں، معرب کہتے ہیں، زید بکر یہ معرب ہیں سارے، لیکن یا زیدوں میں ہم کیا کہتے ہیں، یہ مبنی ہو گیا۔ تو جب زید و مبنی ہو گئے تو آپ تو کہہ رہے تھے بھی زید تو کیا ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہے معرب لیکن بنا اس کے اوپر عارض ہو گئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس اسم کے کبھی اسم جو ہے وہ معرب ہوتا ہو کبھی مبنی ہوتا ہو، نہیں، یا اصل میں وہ کیا ہے، معرب ہوگا، یا اصل میں کیا ہوگا، مبنی ہوگا۔ اب جو اصل میں معرب ہے اس کے اوپر بنا کیا ہوتی ہے، عارض آ جاتی ہے کبھی، تو یا زیدوں میں جو زید و مبنی ہے یہ مبنی بالعارض ہے کہ کسی مشکل کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، مبنی ہو گیا ہے، وگرنہ یہ اصل میں کیا ہے، معرب ہے۔ تو زا میں آ جائیں، تو زا جو ہے یہ اس کی بنا ایک اصلی ہے اور اس کی ایک بنا کیا ہے، عارضی ہے۔ بنا بالعرض اور بنا عارض کون سی ہے، وہ منادہ مفرد کی ہے، کہ ہمارے پاس جب منادہ مفرد معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مقصودہ ہوتا ہے تو اسے ہم نے مبنی کرنا ہوتا ہے ضم کے اوپر، یعنی مبنی کرنا ہوتا ہے دوبارہ سے، تو جو چیز پہلے سے مبنی ہوگی اسے دوبارہ سے ہم مبنی کریں گے ضم کے اوپر۔ اب ہوگا کیا کہ جو بنا اصلی ہوتی ہے اس کی حرکت چینج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ مثلا اگر یہاں پہ اگر ہمارے پاس جو ہے نا ایک ایسا مبنی آ جائے کہ جو ضمہ کے اوپر مبنی نہ ہو، فتح کے اوپر مبنی ہو، فرض کریں، ٹھیک ہے، تو ہم نے منادہ میں اس کو مبنی علی ضم کرنا ہے، تو یہ ضمہ یہاں پہ ظاہر نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی جو مبنی کا ضمہ ہے وہ کیوں نہیں ظاہر ہوا، آپ مبنی علی ضمہ کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم کہیں گے اس کے ظاہر نہ ہونے سے جو چیز رکاوٹ بنی ہے وہ اس کا فتح بنا ہے۔ پھر فتح کیوں رکاوٹ بنا ہے، کیونکہ فتح اس کی بناء اصلی کا ہے، ٹھیک ہے، فتحۃ البناء الاصلی مانع لظہور ضمۃ البناء العارضی، یوں ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ بالکل یہ صورت ہے کہ زا کے اوپر جو سکون ہے نا، یہ سکون کیا ہے، اس کا بناء اصلی کا سکون ہے۔ تو اب ہم زا کی ترکیب میں کیا کہیں گے کہ زا جو ہے وہ مبنی علی الضم المقدر ہے، کیوں مقدر ہے، لاجل سکون البناء الاصلی، یا آپ کیا کہیں گے، سکون و بناء الاصلی مانع لظہور ضمۃ البناء العارضی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا لکھیں گے، تعلیل لکھیں گے۔ اس کو مثلا ہمارے حاشیے میں کیسے بیان کیا گیا، یہ نیچے شرح میں ہے، ہاں یوں ہے، انہوں نے یوں کہا کہ زا کی ترکیب میں انہوں نے یوں لکھا کہ زا اسم و اشارت منادن مبنی علی ضم مقدر علی آخری منع من ظہورہ اشتغال المحل بسکون البناء الاصلی، یوں کہا، اشتغال المحل بسکون بناء الاصلی، کرباسی نے یہ لکھا ہے، یہی ہے، ٹھیک ہے، اشتغال المحل بسکون، یعنی یہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ الف کی وجہ سے کیا ہے، متاثر ہو گئے، الف والی بات نہیں ہوگی،
بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ وہ جو محل ہے وہ مشغول ہو چکا ہے بنائے اصلی والے سکون کے ساتھ۔ اچھا جی، یہ نقطہ کل کے درس کا ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ اب ہم جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں۔ آگے کہاں پہ عبارت پہنچی ہمارے پاس؟ یہ عبارت ہے کہ فَإِنْ كَانَ التَّابِعُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُضَافًا، ادھر سے ہے ہاں۔ اچھا، فَإِنْ كَانَ التَّابِعُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُضَافًا، اگر تابع ان اشیاء میں سے، ابھی جو ہم نے 4 چیزیں ہم نے ذکر کی، ٹھیک ہے، نعت، تاکید، بیان اور نسخ، ان 4 میں سے جو تابع ہے وہ انہی 4 میں سے ہو، لیکن وَلَيْسَ فِيهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ، لیکن اس کے اوپر الف لام نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ آپ کیا کہہ دیں کہ جی فرض کریں نعت ہو لیکن نعت کے اوپر الف لام نہ ہو، ٹھیک ہے، صفت ہو لیکن اس کے اوپر الف لام نہ ہو۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ تعین نصبہ علی المحل، تو پھر اس کا منصوب ہونا محل کی بنا پر یہ معین ہو جائے گا۔ تعین، ہاں تعین نہیں کہہ رہے، تعین نصبہ علی المحل، تو پھر اس تابع کا منصوب ہونا ہی معین ہوگا محل کی بنیاد پہ۔ کا قول کا، جیسے یہ آپ کا قول ہے کہ یا زید و صاحب عمرن، زید و منادہ مبنی لازم ہے، ٹھیک ہے، فی محل نصب ہے، اور صاحبہ کو، صاحبہ کیا ہے، اس کی صفت واقع ہو رہی ہے، تو صاحب کیا ہے، الف لام اس کے اوپر نہیں ہے، پھر یہ معرفہ کی صفت کیسے بن سکتی ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے معرفہ کی طرح، صفت بن سکتی ہے، لہٰذا صاحب کیا صفت ہے؟ جب صاحب جو ہے وہ زید کی صفت ہے، تو اب یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں، ابھی صفت کو زید کے آپ تابع قرار دیں، لیکن یہاں پہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ چونکہ اس صفت کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ وہ آپ جو ہے وہ لفظ کے تابع آپ نہیں کر سکتے، اب فقط کیا محل کے آپ کو تابع کرنا ہوگا، اور محل کے تابع کرنا کیا مطلب ہے کہ زید فی محل نصب ہے، تو یہ صفت بھی کیا آ جائے گی، فی محل نصب آ جائے گی، یا زید و صاحبہ عمرن ہو جائے گا۔ اچھا اگلی مثال، یا زید و ابا عبداللہ، ابا عبداللہ جو لقب ہے، لقب کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ لقب کیا ہوتا ہے، بیان بنتا ہے نا، ٹھیک ہے، اسے بیان کہتے ہیں، عطف بیان، عطف بیان یا فقط بیان، بیان لفظ ہے، یہ آگے آئیں گی چیزیں انشاءاللہ، تو اسے بیان کہتے ہیں، بدل پھر اقسام میں چلا جاتا ہے، بدل الکل من الکل، اس میں بیان کہتے ہیں۔ تو ابا عبداللہ جو ہے یہ زید کے لیے کیا ہے، بیان واقع ہو رہا ہے، تو بیان کا، عطف بیان کا کیا قانون ہے ہمارے پاس کہ وہ بھی تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ ابا کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کیا کہیں گے کہ اس کا منصوب ہونا معین ہو جائے گا، یعنی ابا عبداللہ کی ہم کیا ترکیب کریں گے، ہم کہیں گے کہ ابا جو ہے یہ بیان ہے زید کے لیے، اور یہ منصوب ہے، منصوب کیوں ہے، لأنہ تابع لمحل زید، کیونکہ یہ تابع ہے زید کے محل کے ساتھ، ٹھیک ہے، علامت نصب کیا ہے یہاں پہ، الف ہے۔ یہ ایک مثال ہوگی بیان کی۔ آگے تاکید کی مثال، یا تمیم کلکم کہیں گے یا کلکم کہیں گے، کلکم کہیں گے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی تابع جو ہے وہ تمیم کے محل کے ساتھ ہو جائے گا، او کلہم، یا کیا کہہ دیں گے، کلہم کہہ دیں گے۔ یہ تابع نہ ہو ادلام کے، تو اعراب امر کو نہیں دیں گے، یعنی یا زید منادہ ٹھیک ہے، ساتھ میں صاحبہ کیا ہے، یہ صاحبہ تابع ہے زید کے تابع، اب یہ مضاف ہوگا امر کو، امر کو اعراب دیں گے یا کو دیں گے؟ امر تو مضاف الیہ یعنی وہ تو مجرور رہے گا، ہاں منادہ کا تابع نہیں، امر تو تابع، امر کو تابع کہتی نہیں ہے نا، مضاف الیہ کو تابع کو کہتے ہیں، تابع مضاف ہو غیر ادلامی، تابع جو ہے نا، تابع مضاف ہو اور مضاف کے اوپر الف لام نہ ہو، جیسے الزامر الانس میں تابع مضاف کیا تھا، الزامر تھا نا، جو مضاف ہو رہا تھا انس کی طرف، تو خود مضاف کے اوپر الف لام تھا نا، ہم نے کیا کہا تھا کہ مضاف کے اوپر الف لام آ سکتا ہے جب وہ وصف ہو نا، الحسن الوجہ، ٹھیک ہے، الحسن مضاف ہو رہا تھا وجہ کی طرف، ٹھیک ہے، یہ بات تھی، یعنی لیس فی الالف واللام کا کیا مطلب ہے، یعنی مضاف الیہ میں نہیں بلکہ خود مضاف کے اوپر، ٹھیک
ٹھیک ہے، تابع انہی اشیاء میں سے ہو اور تابع کے اوپر الف لام نہ ہو، یعنی چاہے تابع مضاف ہو رہا ہو، خود تابع کے اوپر الف لام نہیں ہونا چاہیے، مضاف کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ کل کی کون سی مثال جائے گی؟ کل کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یا تمیم کلکم تاکید ہو جائے گی۔ اچھا، یا زید و ابا عبداللہ، وہ کیا ہے؟ یہ عطف نسق ہو جائے گا، تو ابا عبداللہ عطف ہو رہا ہے، کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ زید کے اوپر یا محل زید کے اوپر؟ محل زید کے اوپر، ٹھیک ہے، ابا عبداللہ جو ہے وہ معطوف ہے علی محل زید۔ قرآن مجید کی مثال کہ قل اللہم فاطر السماوات والارض، یہاں پہ جو ترکیب ہے وہ اللہم کی ہے۔ اللہم میں جو مشہور نظریہ ہے وہ کیا ہے بصریوں کا، کہ اللہم میں جو میم شد ہے یہ الگ ہے اور اللہ الگ ہے، اللہ آگے کیا ہے؟ میم مشدد ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں لفظ کیا تھا؟ یا اللہ تھا، یا زید جیسے، یعنی یہ منادہ مفرد معرفہ کی مثال ہے، یا اللہ مبنی لازم کی مثال ہے۔ تو یا جو حرف ندا تھا اسے ہم نے اڑا دیا اور اس کے عوض میں کیا لے کر آئے ہیں؟ میم مشدد لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ترکیب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ منادہ مبنی لازم فی محل نصب، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ میم مشدد کو کیا کہتے ہیں؟ کہ عوض عن حرف ندا یا جو معذوف ہو گئی ہے، اور یہ جو میم ہے اسے پھر کہہ دیتے ہیں کہ مبنی للفتح لا محل لہ من الاعراب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کے بعد آیا کہ فاطر السماوات والارض، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو بیان کر رہا ہے یا اللہ کی صفت ہے؟ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو صفت اسے بنا لیتے ہیں، اللہ کی صفت کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض، یا اللہ فاطر السماوات والارض کہیں گے یا اللہ فاطر السماوات والارض کہیں گے؟ محل کے اوپر کریں گے۔ اگر یہاں پہ الف لام ہوتا نا، یا اللہ الفاطرو، پھر ہم الفاطرو کہہ دیتے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ الف لام اس کے اوپر داخل نہیں ہوا تو لہذا فقط کیا ہوگا؟ یہ منصوب ہوگا، ہمارے پاس جو ہے وہ مرفوع کا آپشن ختم ہو جائے گا۔ اچھا، وَإِن كَانَ التَّابِعُ نَعْتًا لِأَيٍّ، اور اگر تابع نعت ہو ایو کے لیے، ایو کی بہت ساری اقسام ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ایو کے لیے جو ہے وہ تابع کیا بنے؟ نعت بنے، یعنی ایو کیا ہو؟ منادہ واقعہ ہو، ایو منادہ واقعہ ہو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ایو کے تابع کیا ہے؟ اور چیز آ جائے، تو تعین رفع اللفظ، تو یہاں پہ پھر اس تابع کو لفظ کے اوپر رکھتے ہوئے مرفوع کرنا معین ہو جائے گا، یعنی نصب کا آپشن وہاں پہ نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، یا حرف ندا کس کے اوپر داخل ہوا؟ ایو کے اوپر، ٹھیک ہے، تو ایو کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ منادہ ہو جائے گا۔ ایو ہے نکرہ، لیکن کہتے ہیں کہ یہ نکرہ یہاں پہ مقصودہ ہو گئے، رجل یا رجلو کی طرح، کہ جب نابینا نہ کہے، ایک بندہ کہے جو دیکھ رہا ہو باقاعدہ، یا ایھا الناس، جب لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں تو وہ لوگ معین ہوں گے نا، اے لوگو، ٹھیک ہے، تو ایو سے وہ جب معین ہو گئے لوگ تو پھر ایو کیا ہو گیا؟ نکرہ مقصودہ ہو گیا، نکرہ مقصودہ ہو گیا تو یہ کیا ہوگا؟ مبنی لازم ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے کہ یا حرف ندا ہو گیا اور ایو جو ہے یہ منادہ ہے، مبنی لازم ہے اور نکرہ مقصودہ ہے، فی محل نصب ہو گیا۔ آگے الناس جو آیا، اس کا جو بدل آیا، ٹھیک ہے، اس کا ہم کیا اعراب دیں گے؟ یا ایھا الناس میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ یا ایھا الناس کہیں گے۔ اور یہ جو ہا لگتی ہے ایو کے ساتھ، یہ ہائے تنبیہ ہوتی ہے، یہ زائدہ ہوتی ہے، اصل میں لفظ ایو ہے، ایو کے ساتھ ہا لگتی ہے، یہ ہائے تنبیہ اور زائدہ ہوتی ہے۔ کرباسی سر میں کیا لکھا ہے ہا کے متعلق؟ ہائے تنبیہ لکھی ہے، ہائے تنبیہ اور زائدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا ایھا النبیوں میں بھی ایسے آپ کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن كَانَ التَّابِعُ بَدَلًا أَوْ نَسَخًا بِغَيْرِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ، اور اگر تابع آپ کے پاس بدل ہے یا عطف نسخ ہے اور الف لام کے بغیر ہے، اُعْطِیَ مَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْ كَانَ مُنَادًا، تو اس کو وہی اعراب دیں گے کہ جو اس کا حق بنتا ہے، کب؟ اگر یہ خود منادہ واقعہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ بدل کی مثال لے لیں، یا سعید و قرزو کہیں گے، قرزن، قرزن یہ نہیں کہہ سکتے، قرض کس میں سے ہے؟ بدل ہے، لقب میں سے ہے نا،
ٹھیک ہے، لقب بدل کی اقسام میں سے ہے، وہی بیان جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا سعید و قرضوں کو بضمن کہیں گے، یعنی قرضو بغیر تنوین کہیں گے، کما تقول، جیسا کہ اگر آپ یا قرضو ڈائریکٹ کہتے تو یا قرضو کہتے ہیں۔ یا سعید و ابا عبداللہ، یہ بن نصب کہیں گے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ابا عبداللہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف کا ہمارے پاس کیا قانون ہے؟ ہاں، مضاف جب منادہ واقع ہو تو منصوب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ جو ابا عبداللہ جو بدل واقعہ ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، یعنی منصوب ہے کس کے مطابق قرار دے رہے ہیں؟ محل کے کیا تابع قرار دے رہے ہیں؟ سعید کے۔ کما تقول یا ابا عبداللہ، وہ پھر نسخ کے نسخ کی مثالیں لیں، وہی عطف کی، یا زید و عمر نہیں کہیں گے، و عمرو کہیں گے، یعنی بالضم کہیں گے۔ اسی طریقے سے یا زید و ابو عبداللہ نہیں کہیں گے بلکہ و ابا عبداللہ نصب کے ساتھ کہیں گے۔ وہکذا ایضاً حکم البدل و نسخ لو کان المنادى معربا، کہ اگر یہ منادہ کیا ہوتا؟ معرب ہوتا، تو اس کا جو بھی حکم ہوتا وہ یہاں پہ کیا چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے جو ہے وہ ایک شعر ہے زید الیعملات جسے کہتے ہیں، زید الیعملات، یعملہ اونٹنی کو کہتے ہیں، جو اونٹنی زیادہ دودھ دیتی ہے اور زیادہ بچے دیتی ہے، وہ قیمتی ہے، تو یہ اشعار میں کیا استعمال ہوا ہے؟ اے یعملات والے زید، ٹھیک ہے جی، یعنی اے وہ زید جس کے پاس کیا ہے؟ یعملات اونٹنی ہیں بہت ساری، ٹھیک ہے، تو یہ پورا ایک شعر بنا ہوا ہے، یا زید و زید الیعملات ہے، اور اس کے اوپر سیب ہوئے نحوی اور بڑے لوگوں نے جو ہے وہ بحثیں کی ہیں کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے، زید الیعملات جو بعد میں آ رہا ہے اس کا کیا اعراب دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ زید بظاہر مضاف ہو رہا ہے یعملات کی طرف، اور اس کے اوپر کیا الف لام بھی داخل نہیں ہے، یعنی ہمارے سامنے قانون کیا بنا کہ یا زیدو پہلے کہا، یا زیدو میں زیدو کیا ہو گیا؟ منادہ مفرد ہے، مرفوع ہے، یہ مبنی لازم ہوگا، آگے اس کے بعد اس کا بدل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں زید الیعملات ہے، تو زید الیعملات کو مرفوع پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ابھی ہم نے قاعدہ کلیہ کیا بیان کیا؟ ہاں نہیں ابھی اوپر کیا ہے؟ انکان المنادى بدلا و نسکا بغیر الف واللام، نعت کی بات نہیں ہے نا۔ زید الیعملات کیا ہے؟ زید الیعملات صفت تو نہیں ہے نا، نعت تو نہیں ہے، بدل ہے نا، زید کا بدل ہے، زید کی دوسری صفت تو زید نہیں لگی، کیونکہ یہ دیکھیں صفت کا قانون کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ کس میں سے ہوتی ہے؟ مشتق ہوتی ہے نا، جامد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اوصاف میں سے ہوتی ہے، جیسے عالم ہے، فاضل ہے، یہ ہے، وگرنہ باقی جو چیز آتی ہے اسے آپ فوراً کس میں لے کر جاتے ہیں؟ بدل میں لے کر جاتے ہیں، بدل کے سن بحث آئی نہیں ہے نا ابھی تک، بیان میں لے کر جاتے ہیں، بدل میں لے کر جاتے ہیں، جیسے ابو عبداللہ ہے، یہ باقی جو القاب ہیں۔ تو ابھی اوپر ہم نے کیا قانون دیا کہ بھئی آپ اس کا وہی اعراب دیں گے کہ جو اس کا اپنا ہوگا، جو اصل میں ہوتا، تو یا زید و زید الیعملات کہیں گے، کیونکہ زید الیعملات مضاف ہو رہا ہے، اگر یہ مضاف ہوتا اور منادہ واقع ہوتا تو یا زید الیعملات ہم اسے پڑھتے نا، تو یا زید و زید الیعملات کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے قانون کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ اوپر متن ہو گیا نا، وَلَكَ فِي نَحْوِ یا زید و زید الیعملات فَتْحُهُمَا او ضم الاول، یا دونوں کو آپ فتح دیں یا پہلے کو فقط ضمہ دیں، دوسرے کو فتح دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بحث آتی ہے کہ دونوں کو فتح ہم کیسے دیں گے؟ دونوں زیدوں کو ضم کی تو وجہ ہے نا، پہلے کو ضمہ دیں گے وہ تو واضح ہے کہ جی وہ مفرد ہے، مبنی لازم اس نے ہونا ہے، جب پہلے کو ضمہ دیں گے تو دوسرے کو فتح دینی پڑے گی، کیونکہ وہ کیا نعت نہیں ہے، بدل ہے، اور الف لام تو اس کے اوپر ہے نہیں، ٹھیک ہے، اس کو وہی اعراب دیں گے اگر وہ خود منادہ ہوتا۔ آپ دیکھیں شرح میں مصنف کیا کہتے ہیں کہ اذا تکرر المنادى المفرد مضافا، جب منادہ مفرد مضاف کے طور پہ تکرار ہو جائے، پہلے منادہ مفرد تھا زید، دوبارہ مضاف کے طور پہ تکرار ہو جائے، جیسے یا زید و زید الیعملات، جاز لک فی الاول وجہان، تو پہلے میں آپ کے پاس دو وجہ ہیں، پہلا وہی ضم ہے، وذالک علی تقدیر منادى مفرد، اور وہ کس بنیاد پہ ہے کہ آپ اسے منادہ مفرد ہی بنے، ویکون ثانی حینئذ، اور دوسرا اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ اما منادن، یا تو وہ الگ سے منادہ ہوگا، سقط منہ حرف ندا کے جیسے حرف ندا گر گیا ہے، یعنی اصل میں کیا تھا؟ یا زیدو یا زید الیعملات تھا، الگ سے وہ منادہ تھا، یا کیا تھا؟ وہ اما عطف بیان، یا اسے آپ عطف بیان بنیں، اور عطف بیان جب بنائیں گے اوپر والا قانون جاری ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمیشہ کیا پڑھیں گے؟ منصوب بھی آپ پڑھیں گے،
وہ اما مفعولاً، یا اس سے تیسرا آپشن کیا ہے کہ اس سے آپ مفعول بنا لیں، اور کس کا مفعول بنائیں؟ ایک فعل کا مفعول بنائیں، فعل کو محذوف کر دیں. وہ فعل کیا بنائے؟ آنی، کہ میری مراد، یا زید و آنی زید الیاملات. ٹھیک ہے، 3 ہو گیا آپشن. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ضمہ پہلے کو کر دیں گے تو دوسرے میں پھر کیا ہو جائے گا؟ فقط کون سا آپشن ہمارے پاس آ رہا ہے؟ منصوب کا آپشن آ رہا ہے. منصوب کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. وثانی، دوسرا کیا ہے کہ پہلے کو آپ فتح دیں. جاز اللہ کا فی الاول ہے نا، پہلے کو آپ فتح دیں تو فتح کس بنیاد پہ آپ دیں گے؟ وہ اس بنیاد پہ دیں گے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اصل میں کیا تھا، یہ جو الیاملات ہے یہ پہلے میں بھی تھا، یعنی یوں تھا جب وہ، کیونکہ زید تو وہی ہے نا، یاملات والا زید ہے نا، تو وہ شروع سے یہی کہہ رہا تھا اے یاملات والے زید، اے یاملات والے زید، یعنی یا زید الیاملات یا زید الیاملات. پورا جملہ اس کا کیا یوں تھا، ہاں دونوں میں اضافہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اب جب دونوں میں اضافہ ہو رہا تھا، یعنی اصل کیا تقدیر تھی؟ یا زید الیاملات زید الیاملات. ہاں، دوسری جب کہا نا وہاں پہ یا کو حذف کر دیا نا، حرف ندا کو وہاں پہ حذف کیا گیا. اچھا، اب یہ ہے کہ مضاف الیہ کو اڑا کے اس سے کیسے ہم نے سیٹ کرنا ہے؟ یا زید الیاملات، ایسے ہم نے سیٹ کرنا ہے نا. تو آپ کیا کہیں گے؟ سیدھا پہلے والے کو اڑا لیں بھائی، یا زید الیاملات زید الیاملات ہے تو ایک یاملات جو پہلے والے اس کو اڑا دو آپ. ٹھیک ہے. لیکن قانون کیا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کو آپ اڑاتے ہیں تو اس کے اوپر اس سے پہلے کوئی چیز ہونی چاہیے جو اس کے اوپر دلیل بنے کہ یہاں پہ یہ چیز حذف ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ جی واو حذف ہوئی ہے، اس کے اوپر دلیل کیا ہے کہ پہلے ضمہ آیا ہوا ہے، وہ ضمہ جی دلیل بن رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، یہ واو حذف ہوئی ہے. تو لہٰذا اگر پہلے والے یاملات کو اڑاتے ہیں تو بات تو آپ کی سیدھی بن جائے گی، یا زید الیاملات. لیکن ایک قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی کہ بھئی اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہیں جو اس کی اوپر دلالت کرے. ٹھیک ہے. اور وہ جو جملہ مفسرہ ہوتا ہے، کس میں آپ پڑھتے ہیں؟ اشتغال میں یا تنازع میں؟ تنازع میں پڑھتے ہیں نا. ایک جملہ کو معذوف وہاں پہ کرتے ہیں نا، معمول کو. دونوں میں ہوتا ہے، اشتغال تنازع دونوں میں. تو وہاں پہ ایک پہلے والا جملہ ہوتا ہے جو مفسرہ واقع ہو جاتا ہے نا، یعنی پہلے ایک چیز ہوتی ہے وہ علامت بنتی ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے سیبویہ نے کیا کہا کہ بھئی پہلے والے یاملات کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، دوسرے کو اڑاؤ. ٹھیک ہے. ہم کہیں گے یا زید الیاملات زید، یا ہم دوسرے کو اڑائیں گے تو پھر آپ کی عبارت کیا بن جائے گی؟ یا زید الیاملات زید، یوں بن جائے گی. اور کیا پھر ایک اور کا کام کریں، دوسرے کو اڑانے کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ پہلے والے یاملات دلیل بن رہا ہے کہ دوسرے یہاں پہ معذوف ہے. اب یہ جو دوسرے والا زید اکیلا رہ گیا تھا نا، اس کو اٹھا کے درمیان میں لیں. ٹھیک ہے. وہ ہے کہہ رہے بڑی شخصیت کہہ سکتے. مصنف نے کہا ہے کہ سیبویہ نے ایسا کام کیا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ لے کر آ گیا ہے، جو نام میں ہوتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فاصلہ آ جاتا ہے لیکن مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ آ جائے، یہ کیسا کام ہے؟ اچھا. ثم اختلف فیہ فقال سیبویہ نے کیا کہا کہ حذف الیامل یا حذف الیاملات، کہ حذف الیاملات من الثانی، کہ جو دوسرا یاملات ہے نا، زید جو دوسرے زید کے یاملات ہے اسے حذف کریں گے. کیوں جی؟ دوسرے کو حذف کرنے کی کیا وجہ ہے؟ پہلے کو کیوں نہیں حذف کر رہے؟ لدلالت الاول علیہ، کیونکہ پہلے والا اس کی اوپر دلیل بن رہے. یہاں تک تو بات درست تھی. اب کیا ہوا کہ وَأُقْحِمَ زَيْدٌ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ، اب زید کو اٹھا کے درمیان میں رکھ دیا، کس کے؟ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان. کون سا زید؟ جو ثانی تھا، دوسرے والا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، مبرد کیا کہتے ہیں؟ مبرد کیا کہتے ہیں کہ نہیں، حذف الیاملات من الاول، جو پہلے زید والے یاملات ہیں اس کو آپ حذف کریں، اور آپ کو اس کے اوپر دلیل چاہیے نا بھئی، حذف کے اوپر کوئی علامت ہے. ہم کیا کہیں گے؟ لدلالت ثانی علیہ، یہ جو بعد والا ہے وہ اس کے اوپر دلیل بن رہے ہیں، دلالت کر رہے ہیں. تو ان کے مطابق کیا ہے، بعد والے بھی کیا ہے، پہلے والوں کے اوپر نشانیاں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وَكُلٌّ مِّنَ الْقَوْلَيْنِ فِيهِ تَخْرِيجٌ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ. مصنف کیا کہتے ہیں کہ دونوں قولین میں جو تخریج ہے نا، جو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے، دونوں کے پاس کیا ہے، ضعیف وجہ ہے، دونوں کوئی پکی بات نہیں کر رہے. اما قول سیبویہ کے قول میں آپ کیا کہیں گے کہ فَفِيهِ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُتَضَاعِفَيْن، کہ انہوں نے تو فاصلہ ڈال ڈالا مضاف مضاف الیہ کے درمیان، جیسے متضاعفین کہتے ہیں. وَهُمَا كَالْكَلْمَةِ الْوَاحِدَةِ، وہ ایک کلمہ کی طرح ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ ہے، غلام زید ہیں، وہ ایک کلمہ شمار ہوتے ہیں. تو ایک کلمہ کے درمیان فاصلہ کیسے ڈالیں گے؟ یہ کبھی ہوتا ہے.
مبرد کے کیا کہیں گے؟ اما قول المبرد ففی الحذف من الاول لدلالۃ ثانی علیہ، انہوں نے کیا کیا جی اول کو حذف کیا اور دوسرے کو اس کے اوپر کیا بنایا؟ دلیل بنایا۔ وہ قلیل، یہ بہت کم ہے کہ بعد والا پہلے والے کے اوپر کیا بنے؟ دلیل بنے۔ پہلے والا دوسرے کے اوپر دلیل بنتا ہے، بعد والا پہلے کے اوپر رہنمائی نہیں کرتا۔ والکثیر عکسہ، کثیر کیا ہے؟ اس کا برعکس ہے، یعنی اس کا عکس دوسرے کو باقی رہتا ہے۔ دوسرے کا پہلے پہ دلیل بننا یہ قلیل ہے، کثیر اس کا الٹ ہے، یعنی پہلا کیا بنتا ہے؟ دوسرے کے اوپر دلیل بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ واو کے اوپر جو واو حذف کر دی تو پہلے اس کا ضمہ تھا نا، پہلے والا ضمہ دلیل بن رہا ہے کہ یہاں پہ کیا کوئی چیز حذف ہوئی ہے، پہلے والا جملہ مفسرہ تھا، یہ دلیل بنی ہے کہ بعد میں ایک چیز کیا حذف ہوئی ہے، یوں کہتے ہیں نا، یعنی ہمیشہ جو دلیل اور رہنمائی دینے والا وہ پہلے ہوتا ہے۔ یعنی جو سیبوے نے حذف کیا ہے وہ کثیر کے مطابق، یعنی وہ کثیر ہے جو سیبوے نے حذف کیا۔ ہاں سیبویہ نے یہاں پہ کام ٹھیک کیا، ہاں حذف والے میں کام ٹھیک کیا، لیکن آگے جو زید کو اٹھا کے ڈالا ہے نا وہاں پہ کام خراب کیا، اور مبرد والے نے حذف والے میں کام خراب کر دیا کہ پہلے والے کو حذف کیا، اس کی علامت اس سے پہلے ہے ہی نہیں، بعد میں علامت آ رہی ہے، دونوں نے کام خراب کیا نا۔ تو ہم مصنف کہتے ہیں آپ سیدھا کر دیں، کہتے ہیں میں کیسے سیدھا کر سکتا، میرے پاس بھی حل نہیں۔ نہیں مصنف کوئی بات بھی نہیں کی، مصنف اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ ہاں مصنف کہتے ہیں یہ سماعی چیز ہے بھئی، جیسے عربوں نے کہہ دیا مانو، ہمارے پاس کوئی تقریر نہیں ہے بس۔ نہیں وہ تو ایک ہی ہے نا، متن میں کوئی فرق نہیں ہے، پڑھیں گے سب ایک جیسا۔ یا زید الیعملات، یعنی کیا پڑھیں گے؟ یا زید زید الیعملات پڑھیں گے، یا زید و زید الیعملات پڑھیں گے۔ پڑھنے میں نہ مبرد میں اختلاف ہے نہ سیبویہ میں اختلاف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی اعراب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اعراب دونوں کو ایک جیسے ہیں۔ متن میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں متن میں کیا یا دونوں کو فتح دیں تو سیبویہ اور مبرد دونوں کو فتح دینے کے قائل ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یا دوسرا کیا ہے کہ پہلے کو ضمہ دیں دوسرے کو فتح دیں، وہ بھی اسی کے قائل ہیں، یا پہلے کو ضمہ دیں دوسرے کو فتح دیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دونوں کو جب فتح دیں گے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، یعنی مبرد بھی یہ مانتا ہے کہ دونوں کو ہم فتح دے سکتے ہیں، سیبویہ بھی مانتا ہے کہ دونوں کو فتح دے سکتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا بنتی ہے، اس وجہ میں کیا اختلاف ہے۔ یعنی جیسے درس خارج میں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ فتویٰ ایک ہوتا ہے لیکن سید خوئی کی دلیل کو رد کر رہے ہوتے ہیں، تو آخر پہ کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ یہی ہے، بات ان کی ٹھیک ہے، دلیل ان کی غلط ہے، یوں کر کے کہتے ہیں دلیل ان کی غلط ہے، بات ٹھیک ہے، نتیجہ ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، فقط یہ جو دلیلیں ذکر کی ہیں نا اس کو ہم رد کریں گے، ٹھیک ہے۔ علم کلام میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود کے اوپر یہ جو آپ نے دلیل دی ہے یہ غلط ہے، دلیل کو ہم رد کر رہے ہیں، بھئی پھر کیا اللہ کے وجود کو نہیں مانتے؟ نہیں، اللہ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ سیبویہ اور مبرد دونوں کہیں گے کہ بھئی ہم مانتے ہیں کہ دونوں کو فتح دینا ہے، لیکن فتح دینے کی جو وجہ سیبویہ کہے گا کہ جو مبرد نے بیان کیا وہ غلط ہے، اور مبرد کہے گا کہ جو سیبویہ نے بیان کیا وہ غلط ہے، اور ابن شام کہے گا آپ دونوں غلط ہیں، لیکن تینوں کیا ہے؟ یہ مانتے ہیں کہ فتح کیا ہے؟ دونوں کے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ مصنف نے کیا دلیل دی؟ ہاں کوئی دلیل نہیں دی نا، مصنف نے کوئی دلیل نہیں دی، وہ سما پہ چلتے ہیں۔ ہاں وہ سما پہ چلیں گے، سماعی چیز ہے نا، ٹھیک ہے، واضح نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ بہرحال مصنف کی جو دلیل بنے گی وہ زیادہ تر مبرد کے قریب بنے گی، کیونکہ انہوں نے کہنا کہ یہ قلیل موجود ہے ہمارے پاس، شاذ و نادر ایسی چیزیں موجود ہیں نا کہ بعد والی پہلے پہ دلیل بنے، تو اسی کو سپورٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔